السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اپنے میزبان محمد سفیان کے ساتھ علم اور معلومات۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا عثمان سخی صاحب، ان سے ہم مزید جانیں گے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی کے بارے میں۔ جی مولانا صاحب بتائیے گا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ سفیان بھائی، آپ نے ہمیں اپنے چینل میں بلایا۔ میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے چینل میں پروگرام کرنے کی دعوت دی۔ جی آپ نے پہلا سوال کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 4 ہجری شعبان المعظم کی 5 تاریخ کو ہوئی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر عقیقے کرنا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے سے ہی حسین تھا یا تبدیل کر دیا تھا، یعنی کہ پہلے کیا نام تھا اور اب کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال اق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الحسن والحسین کبشین بکبشین، رواہ النسائی۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا۔ فرماتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کی طرف سے عقیقے میں 2 دمبے ذبح کیے۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لما ولد حسن سماه حمزہ فلما ولد حسین سماه باسمه جعفرا قال فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال انی امرت ان اغیر اسم هذین فقلت اللہ ورسولہ اعلم فسماہما حسنا وحسینا، رواہ احمد۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو حضرت علی نے ان کا نام حمزہ رکھا۔ پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو ان کے چچا کے نام پر جعفر رکھا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ مجھے ان کے نام بدلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فسماہما حسنا وحسینا، پس آپ نے ان کا نام حسن و حسین رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی مولانا صاحب بتائیے گا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب کے متعلق حضور علیہ السلام نے کیا قول ارشاد فرمایا، وہ ذرا قول ارشاد فرما دیں۔ جی اس حدیث کو نقل کیا ہے امام عبدالرزاق نے، طبرانی نے اور بیہقی نے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول کل سبب ونسب منقطع یوم القیامہ ما خلا سببی ونسبی وکل ولد اب فإن عصبتهم لأبیہم ما خلا ولد فاطمۃ فإنی انا ابوہم وعصبتهم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، قیامت کے دن میرے نسب و حسب و نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، ماں سوائے اولاد فاطمہ کا، کہ ان کا باپ بھی میں ہوں اور ان کا حسب و نسب بھی میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا بتائیے گا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی فضیلت اور ان سے بغض رکھنے کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا اس پہ وضاحت فرما دیجیے۔ جی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بید حسن وحسین فقال من احبنی وحب هذین وآباہما وامہما ما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، رواہ الترمذی۔
اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، فرماتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اسے چاہیے کہ ان دونوں سے محبت کرے اور ان کے والدین سے محبت کرے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ٹھکانے پر ہوگا۔ البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی ابصر حسنا وحسینا فقال اللهم انی احبهما فاحبهما رواہ الترمذی وقال هذا حدیث صحیح الاسناد۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حسن و حسین کو دیکھا تو فرمایا اے اللہ بے شک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبهما پس تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول الحسن والحسین ابنایا من احبہما احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا کہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، جس نے ان دونوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو گویا اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ ومن ابغضہما ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار، کہ جو ان دونوں سے بغض رکھے گویا اس نے مجھ سے بغض کیا، اور جس نے مجھ سے بغض کیا تو گویا اس نے اللہ سے بغض کیا، اور جس نے اللہ سے بغض کیا اللہ رب العزت اسے جہنم میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت کتنے آپ کے ساتھ گھر والے موجود تھے، اور آپ کی شہادت کی وجہ سے دنیا پر کیا اثر پڑا، اور آپ کی شہادت کب ہوئی، ذرا اس پر بھی وضاحت فرما دیں۔ جی آپ نے سوال کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر دنیا پر کیا اثر پڑا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کے 16 گھر والے شہید ہوئے۔ شہادت کے ہنگامے کے وقت دنیا میں 7 دن تک اندھیرا رہا، دیواروں پر دھوپ کا رنگ پیلا نظر آتا تھا، ستارے ٹوٹتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے گالیاں دی، بحکم الہی ایک ستارہ ٹوٹا جس سے اس شخص کی آنکھوں کی بنائی جاتی رہی۔ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام 61 ہجری کو ہوئی۔